السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ زندگی میں کسی ایسی مشکل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا رزق کی تنگی نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، یا پھر گھر میں سکون کی کمی ہے اور ہر وقت ایک ذہنی دباؤ رہتا ہے؟ آج کی ویڈیو کسی عام موضوع پر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کی زندگی کو 180 ڈگری پر بدل سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے استغفار کی معجزاتی طاقت پر، ایک ایسا عمل جسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا یہ بند دروازوں کو ایسے کھولتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ کیسے صرف پڑھنے کا طریقہ بدلنے سے لوگوں کو پیسہ، گاڑی، مکان اور سب سے بڑھ کر دلی سکون مل گیا۔ میرے عزیز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نوح میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے مسلح دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اس آیت پر غور کریں۔ مال کی تنگی ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، خواہ زندگی کی بے برکتی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل کس میں رکھا ہے؟ استغفار میں رکھ دیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے، وہ خود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، تاکہ امت کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ناظرین کرام، میں آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ شیئر کرتی ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ ایک خاتون تھیں جو شدید مالی بحران کا شکار تھیں۔ قرض بڑھ چکا تھا، کرائے کا مکان تھا، میاں بیوی کے درمیان ہر وقت اسی تنگی کی وجہ سے جھگڑے رہتے تھے۔ زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے استغفار کی فضیلت سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے اٹھتے بیٹھتے، کھانا بناتے، چلتے پھرتے، خواہ کوئی بھی کام ہو، ہر لمحے استغفار سے عبادت کریں گی۔ انہوں نے کوئی گنتی شمار نہیں کی، بس کچن میں کام کرتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے زبان پر ایک ہی لفظ جاری رکھا، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے پیارے ناظرین، صرف چند ماہ گزرے تھے کہ ان کے شوہر کو اچانک ایک ایسی جگہ سے نوکری کی آفر آئی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ قرض اتر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی گاڑی لے لی، اور آج وہ اپنے ذاتی گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پیسہ اور گاڑی تو سب مل گیا، لیکن جو دلی سکون استغفار سے اسے حاصل ہوا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، میں آپ کو اپنا بھی واقعہ بتاتی چلوں، جس کو سن کے ہو سکتا ہے آپ کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ ناظرین کرام، میری شادی جب ہوئی تو ابھی 7 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ ہاں جی، کوئی خوشی کی خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ۔ تو پھر میں نے یہی اس طرح سے میں نے بھی استغفار کے وظائف سنے اور ان کی فضیلت سنی، تو میں نے بھی نیت کر لی، منت مان لی کہ میں 70,000 استغفار پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خاص فضل و کرم سے نواز دے۔ تو آپ یقین نہیں کریں گی، ابھی میں نے وہ شروع ہی کیا تھا
اور اسی منتھ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سے نواز دیا۔ تو ناظرین، یہ ایک عقیدے کی بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی استغفار اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ استغفار ہم کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، بلکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں خیال ہو کہ واقعی ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن بخشنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میں نے واقعی یہ خطائیں کی ہیں، اور اے اللہ، میں تجھ کو ہی رب جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، تیری ہی عبادت کرتے ہوئے تجھ سے ہی بخشش مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں دعا بھی کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس طریقے کی جس سے یہ معجزات ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، زبان سے لفظ ادا کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل میں ندامت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے وظیفے کا طریقہ کار غور سے سنیے۔ صبح اور شام کے وقت، یا بے شک آپ پانچوں وقت کی نماز کے بعد، یا فجر، عشاء اور مغرب کے بعد کم از کم 100 مرتبہ مکمل توجہ اور دل کی عاجزی کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی سا بھی ٹائم سلیکٹ کرنا ہے، یا مطلب اگر ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آج کل جیسا کہ ٹائم کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یا میں اپنی بھی بات شامل کروں، ٹائم ہی کہتے ہیں کہ بہت شارٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اتنی دفعہ پڑھیں۔ تو اگر آپ کوئی سا بھی ٹائم رکھتی ہیں نا، تو اس میں یوں تصور کریں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوں اور میرا دل ندامت سے بھرپور ہے، اور میں اپنی اسی دل کی عاجزی کے ساتھ استغفار کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر رہی ہوں، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ اور نمبر 2، کثرت استغفار۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ دن بھر جب بھی آپ کا ذہن خالی ہو، کچن کا کام کر رہی ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں، جہاں کہیں بھی ہیں، زبان پر استغفر اللہ جاری رکھیں۔ روزانہ کا ہدف کم از کم 1000 مرتبہ بنائیں۔ بہترین کلمات، آپ آسان کلمات استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سید الاستغفار پڑھیں تو سب سے افضل ہے، اور یہ فجر اور مغرب کے بعد تو لازمی ایک بار پڑھیں۔ اور یہ کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج ہی سے مایوسی کو الوداع کہیں، اور اپنی زبان کو استغفار سے تر کر لیں، اپنی ذات سے وعدہ کر لیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے، خواہ مطلب خطا ہی کیوں نہ ہو جائے، تو آپ نے پھر شیطان ہمیں روکے گا کہ دیکھیں آپ اتنے بدکار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اتنے سیاہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ، میں نے کچھ دن ہوئے میں یہی حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، مطلب جب بندہ کوئی گناہ کرے گا اور پھر یہ کہتا ہے نا کہ یا ربی، یا پھر یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ گناہ کیا ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے کہ وہ اسے بخش دے، تو جاؤ اسے بخش دو۔ پھر وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ پھر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخش دو۔ یہ بار بار عمل کرتا ہے حتیٰ کہ بس شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرایا۔ اچھا، آپ سب نے نا اس طرح سے ہی دعا مانگنی ہے، استغفار کی کثرت کرتے ہوئے آیت کریمہ کو پڑھ لیں تھوڑا سا،
11 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ نے یا ربنا 5 بار، 3 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اور اس کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ جو بھی اس وقت کسی بھی تنگی یا پریشانی میں مبتلا ہے، بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگنی ہے کہ جیسے ہم انسان اپنے والدین سے کسی بات کی ضد کر کے مانگتے نہیں، اللہ اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو عطا کرے گا، اے اللہ میں تجھ سے ہی مانگتی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ دیتی ہوں، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے حبیب کے نواسوں کا واسطہ مجھے بخش دے اور میرے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما اور میری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ ایک اور بات بتاتی چلوں، جب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول ہو، تو آپ نے اپنے لیے نہیں، آپ نے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کے لیے وہ دعا کرتے ہیں جو ہمیں خود چاہیے ہوتی ہے، تو وہ دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی مزید مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دی اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔